کم تھی شاید. میں آپ کا سوال اگر سمجھنے میں ٹھیک ہے تو یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا اس کی قرآن کریم میں شہادت موجود ہے؟ یہی پوچھنا تھا آپ نے؟ جی فہیم صاحب. چلیں فہیم صاحب سے کوشش کریں کہ دوبارہ بات کریں، شاید لائن میں کچھ خرابی تھی. فضل صاحب، جو مجھے فہیم صاحب کی بات سمجھ آئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جس کا ذکر آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا اس کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی ذکر ہے؟ ہاں جی، بالکل ذکر ہے قرآن کریم میں، اور جو قرآن کریم پر غور کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے اور ان علمی روشنی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بات بھی دراصل مسیح موعود علیہ السلام نے ہی ہمیں سمجھائی کہ مسیح علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، مگر ویسے ہی مردے زندہ کیا کرتے تھے جیسے باقی انبیاء نے کیے، اور جیسے مردے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ کیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے، ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوا. اور اس کے کئی طرح سے جواب ہم نے تو ساری روشنی مسیح موعود علیہ السلام سے ہی حاصل کی ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بڑے دلچسپ جوابات دیے. مثلا حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حقیقی مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے انہوں نے تو قبرستان زندہ کر لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے بعد اس کا ترکہ تقسیم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی نبی آ کے اس کو زندہ کرے، اس کے لیے کوئی احکامات پھر قرآن کریم میں ہونے چاہیے تھے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تھا لیکن ایک نبی کے معجزے کے طور پر زندہ ہو گیا. اب اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ اب اس کی بیچاری بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اور ایسے مردے جو جنت اور دوزخ کی سیر کر کے واپس آئے ہوں گے، وہ تو بڑا بچپنا لگتا ہوگا. لوگ دیکھنے جاتے ہوں گے، جی دیکھیں جا پوچھ کے آئے جناب جنت سے واپس آئے ہیں، آپ دوزخ سے واپس آئے ہیں، تو کیا وہاں سے دیکھ کے آئے ہیں؟ یہ سارے تماشے ایسے انبیاء نہیں دکھایا کرتے. اگر اس طرح کا کوئی مجمع کسی زمانے میں لگا ہوتا تو اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہوتا کہ مردے نے آ کے سارے بات، اور اس کی بات کی بڑی وزن ہوتی کہ یہ صاحب تو جنت سے ہو کے آئے ہیں. لیکن یہ معجزہ لوگوں کو بتا کر واہ واہ تو ہو جاتی، لیکن قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا. قرآن تو کہتا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری آیات ہیں. لیکن میں اس بات کو واپس اس بات پر لے کر آؤں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ایک ایسا معیار قائم کیا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے فرمایا کہ کسی نبی نے جو کام کیے ہیں ان باتوں کو سمجھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. وہ معیار ہے، وہ خاتم ہے. اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی نبی نے کوئی کام کیسے کیا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں جو باقی سارے انبیاء میں علیحدہ علیحدہ تھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے. اب مجھے بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا؟ مکہ میں، مدینہ میں کو کیا ہوتا؟ ممکن ہے قریش مکہ بڑی جلدی سمجھ جاتے کہ بھی یہ بندہ تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اور ابو جہل کا باپ اور امیہ کا باپ اور فلاں فلاں ان کو زندہ کر کے دکھا دیتے، بڑی آسانی سے مکہ والے مسلمان ہو جاتے. لیکن کوئی ہمیں غیرت اس بات پہ آتی ہے، اور یہی بات مرزا صاحب نے مسلمانوں کو غیرت دلائی کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. ایک تو تم کہتے ہو کہ مسیح آسمان پر زندہ موجود ہے، اور دوسرا یہ بھی مانتے ہو کہ اس نے حقیقی مردے زندہ کیے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی آدمی کو زندہ نہیں کیا، ایک بھی مرے ہوئے بچے کو زندہ نہیں کیا. یہ کیسے تم مسلمان ہو کہ اپنے نبی کی خوبیاں اگر ہونی ایسی کوئی خوبی تھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تلاش کرتے. اگر تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس کو خاتم النبیین مانتے ہو اور سب انبیاء کا سردار مانتے ہو، تو پہلے یہ دیکھتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مردے زندہ کیے، پھر مسیح کی طرف جاتے.
تو یہ دراصل عیسائیوں کا بنایا ہوا ایک سحر ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہی اعتقادات کو استعمال کرتے ہیں، اور مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں۔ ایک دروازہ کھل جاتا ہے عیسائیوں کے لیے بڑی آسانی کا۔ اب وہ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنے مردے زندہ کیے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے؟ مسلمان بیچارے آگے سے چپ۔ تو پھر اس کا نتیجہ وہ عیسائی بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ، ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرنے والا، تو زندہ تو پھر ہمارا نبی ہوا نا، تو پھر ہمارا مذہب ہی زندہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سوال کا تو اتنا ہی جواب۔ ٹھیک ہے فضل صاحب، ویسے حیرت کی بات ہے اگر کچھ عیسائیوں کے لیے بھی اگر یہ سوچنے لمحہ فکری ہے کہ اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو جو وہ آ کے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہوں گے کہ بھئی اب میں آ گیا ہوں، تو یہ تو یقیناً حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی قبولیت، یعنی ان کی صداقت کا ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کی زندگی میں تو چند ہی ان کے حواری تھے، ان میں سے بھی چند نے ان کو رد کر دیا۔ اسے مطلب عجیب ہی سوچنے کی بات ہے اسے۔ جزاکم اللہ۔